بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ روسی صدر کا جوہری طاقت میں اضافے کا انکشاف۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے مغرب کے ساتھ ہائبرڈ جنگ کے دوران اپنی جوہری طاقت میں اضافہ کیا ہے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ ماسکو اپنے جوہری ہتھیاروں کو اپ گریڈ کر رہا ہے اور اپنی اسٹریٹجک افواج کو تیاری کی اعلیٰ ترین سطح پر رکھے ہوئے ہے کیونکہ مغرب اس کے خلاف ہائبرڈ جنگ لڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ماسکو کی اسٹریٹجک فورسز اعلیٰ ترین سطح کی تیاریوں میں مصروف ہیں کیونکہ وہ اعلیٰ دفاعی حکام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ ماسکو یوکرین میں اپنا خصوصی فوجی آپریشن جاری رکھے گا اور روس کو تصویراتی شکست دینے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کے ملک نے یورپ کے خلاف کوئی جنگ کا منصوبہ نہیں بنایا اور اگر روس چاہے تو یوکرین امریکہ اور یورپ کے ساتھ یوکرین کے مستقبل کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ماسکو اپنے قومی مفادات کا دفاع کرے گا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ یوکرین کے ساتھ معاملات کرتے وقت روس اپنے مفادات کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل ایک اور عارضی جنگ بندی پر آمادہ۔ اسرائیلی صدر آئزک ہرزوگ نے کہا ہے کہ وہ حماس کے ساتھ ایک اور عارضی جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی صدر آئزک ہرزوگ نے غیر ملکی سفیروں سے گفتگو کرتے ہوئے ایک اور عارضی جنگ بندی پر آمادگی کا اظہار کر دیا۔ اسرائیلی صدر آئزک ہرزوگ کے صدارتی آفس سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم یرغمالی کی رہائی کے لیے غزہ میں انسانی بنیادوں پر ایک اور وقفہ چاہتے ہیں۔ واضح رہے قطر اور مصر کی جانب سے بھی غزہ میں نئی جنگ بندی کی کوششیں جاری ہیں، جبکہ نئی جنگ بندی پر بات چیت کے لیے قطری اور اسرائیلی حکام کی گزشتہ دنوں ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ دوسری جانب حماس غزہ میں مکمل جنگ بندی تک یرغمالی کی رہائی پر بات چیت کے امکانات کو مسترد کر چکی ہے۔ گزشتہ روز حماس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل کے حملے مکمل رکنے تک یرغمالیوں سے متعلق بات چیت نہیں کریں گے۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر سے غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں میں تعداد 19,600 سے بڑھ چکی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد پر ووٹنگ مسلسل دوسرے روز بھی مؤخر کر دی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نئی قرارداد پر ووٹنگ آج رات ہوگی۔ مسودے میں امریکہ اور اسرائیل کو غزہ جنگ میں وقفہ معاہدہ یا انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے لحاظ پر اختلافات ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ سلامتی کونسل کی قرارداد میں جنگ بندی کی اصطلاح استعمال کرنے کے مخالف ہیں۔ یاد رہے کہ سلامتی کونسل میں قرارداد کا مسودہ پیش کرنے والے ملک متحدہ عرب امارات نے پیر کو ہونے والی ووٹنگ کو ایک دن کے لیے ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی، جس پر ووٹنگ منگل تک ملتوی کر دی گئی تھی۔ تاہم منگل کے روز بھی قرارداد پر ووٹنگ نہ ہو سکی، جبکہ متحدہ عرب امارات کی جنگ بندی سے متعلق پہلی قرارداد کو امریکہ نے سلامتی کونسل میں ویٹو کر دیا تھا۔ دوسری جانب حماس کے سیاسی سیل کے سربراہ اسماعیل ہانیہ آج مصر جائیں گے، جہاں وہ اسرائیل کے ساتھ معاہدے کے حوالے سے گفت و شنید کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کی عدالت نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ریاست کولوراڈو کی عدالت نے بغاوت میں ملوث افراد کو عہدہ سنبھالنے سے روکنے کی شک کے تحت 2024 کے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی تاریخ کے پہلے صدر ہیں جنہیں الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دیا گیا ہے۔ عدالتی فیصلے کا اطلاق صرف کولوراڈو کی ریاست پر ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو کیپٹل ہل حملے میں ملوث ہونے کے باعث نااہلی کا سامنا ہے۔ ٹرمپ کے وکیل نے فیصلے کو جمہوریت کے خلاف قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی جائے گی۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے واشنگٹن میں امریکی تھنک ٹینک کے نمائندوں سے طویل ملاقات کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں ممتاز امریکی تھنک ٹینکس اور میڈیا نمائندوں کے ساتھ خصوصی ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے ملاقات میں علاقائی سلامتی اور بین الاقوامی دہشت گردی پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا۔ آرمی چیف نے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک استحکام کے لیے پاکستان کا نقطہ نظر بھی اجاگر کیا۔ شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف نے مسئلہ کشمیر کو تسلیم شدہ تنازع قرار دیتے ہوئے اسے کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ کوئی بھی یک طرفہ اقدام کشمیری عوام کی خواہشات کے خلاف اس تنازع کی نوعیت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر فوری جنگ بندی پر بھی زور دیا اور کہا کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے 2 ریاستی حل کا نفاذ ضروری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں دوحہ میں حماس کے سربراہ کی ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر سے ملاقات میں غزہ کے حالات کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ صہیونی حکومت کی فوج غزہ میں ایسے جرائم و جارحیت کا ارتکاب کر رہی ہے جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی اور وہ غزہ کے باشندوں کے خلاف بڑے پیمانے پر فضائی، بحری اور بری حملے کر رہی ہے۔ اسماعیل ہانیہ کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت اور اس کے اتحادی سمجھتے تھے کہ وہ اس طرح استقامت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتے ہیں، لیکن ان کے وحشیانہ جرائم اور قتل عام کو 75 دن گزرنے کے باوجود استقامت، ثابت قدمی اور میدان میں ڈٹی ہوئی ہے اور صہیونی حکومت کو بھاری نقصان پہنچایا۔ حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ نے غزہ کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ کے اقدامات کا شکریہ ادا کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں اسرائیلی بربریت کی انتہا، ایک روز میں 100 فلسطینی شہید۔ عارضی جنگ بندی کی کوششوں کے ساتھ غزہ میں خون ریزی بھی جاری ہے۔ صہیونی فوج نے ایک روز میں 100 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، جس کے بعد اسرائیلی بمباری میں شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 20,000 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی فوج غزہ کی پٹی کے شمال اور جنوب میں ہر طرف بمباری کر رہی ہے۔ رفح میں رہائشی عمارتوں پر بمباری سے 50 افراد شہید ہو گئے، جبکہ متعدد فلسطینی ملبے تلے دب گئے ہیں۔ بمباری سے زخمی ہونے والوں کو الاقصی ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ صہیونی فوج کی جبالیہ میں پناہ گزین کیمپ پر حملے میں 13 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جبالیہ غزہ میں موجود 8 پناہ گزین کیمپوں میں سے ایک بڑا کیمپ ہے، جس میں 1,16,000 رجسٹرڈ مہاجرین رہائش پذیر ہیں۔ ان کی اکثریت اس وقت خوراک اور پانی سے محروم ہو چکی ہے اور اوپر سے آئے روز بمباری کی جا رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 127 ہو گئی، 1.5 لاکھ سے زائد مکانات کو نقصان۔ چین کے 2 شمال مغربی صوبے گھانسو اور قنگھائی میں پیر کی آدھی رات کو 6.2 شدت کا زلزلہ آیا، جس کے نتیجے میں کم سے کم 127 افراد ہلاک ہو گئے۔ بعض مقامات پر انفراسٹرکچر مکمل تباہ اور بعض میں جزوی نقصان پہنچا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔